یوسف علیہ السلام یہ منتقل ہو گئے. جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی، مصر کے اندر اقتدار عطا کر دیا، تو یعقوب علیہ السلام اور سارے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہ سارے کے سارے منتقل ہو گئے مصر. پھر واپس آئے، فرعون سے نجات حاصل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واپس پہنچے، اور یہ جو واپس پہنچنا ہے اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے. بہرحال راستے میں بحیرہ قلزم کی وہ شاخ آ گئی جس کو خلیج سویز کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی یہ بحیرہ قلزم جو ہے، جس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، یہ آگے جا کے دو شاخہ ہو جاتا ہے. اس کی شاخیں دو ہو جاتی، ایک شاخ کو خلیج عقبہ کہتے ہیں، ایک شاخ کو خلیج سویز کہتے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے تو وہ دریائے نیل نہیں تھا جو آگے سے آ گیا تھا، بلکہ وہ سمندر تھا اور بحیرہ قلزم تھا، اور بحیرہ قلزم کی وہ شاخ تھی جس کو خلیج سویز کہتے ہیں. یعنی جب یہ دو شاخہ ہو جاتا ہے تو اس کے چاہتے وہ یہ تھے کہ اس کے اوپر سے ہو کے گزرے، لیکن وہ چونکہ پہاڑیاں تھیں وہاں اور راستہ نہیں ان کو صحیح طور پہ معلوم ہو سکا. ارد گرد پہاڑیاں تھیں، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے سے فوج آ گئی. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، وہاں سے نکل آئے. ان دو شاخوں کے درمیان میں جو حصہ ہے اس کو صحرائے سینا کہتے ہیں. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور جو ہے وہ بھی اسی علاقے میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلی ساتھیوں کے ساتھ وہیں پہ قیام پذیر ہوئے. حکم ہوا کہ آگے چلو بیت المقدس میں، ارض فلسطین میں، اور پھر ساتھ یہ گارنٹی دے دی گئی کہ کتب اللہ لکم، یہ بستی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہاری یہ بستی، جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بنیاد پر یہ بستی نسلی طور پر جب اس وقت تو وہ مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام اسلام کے نمائندے تھے، اس لیے یہ حق ان کا تھا. ارض فلسطین، ارض مقدس کی مسلمانوں کا حق ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، لیکن تھے اتنے ہٹ درب. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے حالات پتہ کر کے آؤ کیا حالات ہیں. تو 12 قبائل کے 12 جو سردار تھے وہ گئے پتہ کرنے کے لیے، حالات پتہ کرنے کے لیے. حالات کیا پتہ کرنے تھے؟ دیکھا کہ وہاں پہ عمالقہ ایک بڑی جبابرہ کی قوم ہے، بڑے زبردست زور آور ہے، اور انہوں نے جب ان کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا دیکھا تو ان کے قد کاٹ بہت بڑے بڑے، یہ اپنے آپ کو بونے لگے ان کے سامنے. اب حکم ہوا تھا کہ ان کے ساتھ ان کو نکالنا ہے وہاں سے اور اپنی اس بستی پر قبضہ کرو. انہوں نے قبضہ نہیں کیا، واپس آ گئے. آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہتے ہیں کہ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس کے اندر تو بڑی جبابرہ کی قوم ہے، ہم جا کے ان سے نہیں لڑ سکتے. اب ظاہر ہے اس وقت کوئی بندوق گولی کی تو جنگ تھی نہیں، اس وقت تو زور کی طاقت کی جنگ تھی. لہذا صاف جواب دے دیا کہ ہم نے کوئی نہیں لڑنا، اور لن ندخلها ما داموا فيها، جب تک یہ قوم اس میں بیٹھی ہم نے کوئی نہیں جانا. یہ وہ بستی ہے جو اللہ نے لکھی تھی ان کے لیے، نہیں گئے. ان کو یہ بھی کہا گیا کہ صرف دروازے تک داخل ہو جاؤ. سورۃ المائدہ میں ہے کہ صرف فادخلوا الباب، شہر کے دروازے تک چلے جاؤ، فإنکم غالبون، صرف شہر کے دروازے تک چلے جاؤ، غلبہ تمہارا، شہر فتح ہو جائے گا. بس یہ دعویٰ جگانے والے، یہ اپنے آپ کو اس کا مالک قرار دینے والے، قرآن پڑھے، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے کوئی نہیں جانا، فاذهب انت وربک فقاتلا، تو چلا جا اور تیرا رب چلا جائے، جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم بھی آ جائیں.
انا ہاہنا قاعدون، ہمیں یہ صحرائے سینائی کافی، ہم ادھر ہی بیٹھے تھے، ہم نے کوئی نہیں جانا. جواب دیا. اللہ اکبر.